الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے 182 یہ 5 آیات جو ہیں آج ان کا انشاءاللہ ہم ترجمہ اور ان کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج کے جو مضامین ہیں پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے اعلان بھی کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم دو اہم مضامین جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، قصاص اور وصیت، حرمت جان اور حرمت مال، اور یہ دونوں جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ان کی انسان کے جو مقاصد شریعت ہیں، یعنی دین جو بھیجا ہے اللہ نے، اس کے جو مقاصد ہیں اس میں دو بڑے بنیادی مقاصد: انسان کی جان کا احترام اور انسان کے مال کے احترام. انسان کی جان بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جان کا احترام یہ دین اسلام کا یا شریعت اسلامیہ کا ایک بنیادی نقطہ ہے. اور اسی طرح سے ایک انسان کا مال جس کو وہ بڑی محنت سے کماتا ہے، اس کا استعمال اور اس کی حفاظت یہ شریعت اسلامیہ کا ایک دوسرا بڑا مقصد ہے. تو آج کی انشاءاللہ آیات میں ہم یہ حرمت جان اور حرمت مال یہ دونوں جو ہے مضامین ہیں، ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے جو ذیلی عناوین ہیں اس کے اندر قصاص کا مطلب کیا ہے، قرآن کریم نے یہ ٹرمینالوجی یوز کی ہے قصاص، اس کا مطلب، اس کا معنی اور مفہوم. قصاص کے اندر پھر اللہ نے مساوات کا اور معروف کا حکم دیا ہے کہ اس کے اندر مساوات بھی ہونی چاہیے، اور اگر خون بہا کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو معروف ہے، جو عرف ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا. اور اسی حوالے سے آج کی دنیا جو عملاً قصاص کو یا قتل کے بدلے قتل کی سزا کو ختم کر چکی ہے، اس کے حوالے سے جو اسلام پر اعتراضات ہوئے ہیں اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. اس کے بعد وصیت اور اس کی فرضیت. وصیت کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، اور آخر میں جو ہمارے یہاں پہ ناروے میں قانون ہے کہ ایک انسان فوت ہو جائے تو اس کا مال کس طریقے سے اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مختصر سی بات کروں گا آپ کے سامنے. اور پھر ہمارے دین کے اندر جو طریقہ مقرر ہے میراث کا، حصے جو مقرر ہوئے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اگر پیرلل دیکھ لیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا اور اس بات کی اہمیت کو جاننا ضروری ہو جائے گا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے جو چیز عملاً کسی اسلامی حکم اور ناروے کے قانون میں کچھ مشکل پیش کر دے تو وہاں پہ اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے دین پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں. تو آج کی آیات سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 178 قصاص کے بارے میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اس آیت کے الفاظ کو دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنو، اس سے پہلے بھی کافی دفعہ گزر چکے ہیں یہ الفاظ. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کتبہ لکھ دیا گیا ہے. کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جو چیز لکھی ہوئی ہو اس کو کتاب کہتے ہیں. اور کتبہ یہ پیسو ٹینس ہے، ایکٹیو نہیں ہے، لکھ دیا گیا. اور قرآن کریم میں اس آیت میں، اس کے بعد 2 آیات بعد پھر اور پھر 2 آیات بعد، یہ 3 دفعہ ایک ہی صفحے پر یہ حکم اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا، یہی ٹرمینالوجی. تو کتبہ، کتبہ علی یا کتبہ علی کا مطلب ہوتا ہے فرض قرار دے دینا، لازم کر دینا، واجب قرار دے دینا. تو یہ لازم کر دیا ہے اللہ نے، اس کو فرض قرار دے دیا ہے اللہ نے. کس چیز کو اللہ نے لازم اور فرض قرار دے دیا ہے؟ القصاص. قصاص کو فی القتلى،
قتیل کی جمع قتلہ، قتیل کہتے ہیں مقتول کو جس کو قتل کر دیا جائے، قتیل، اور اس کی جمع مقتول، اور اس کی جمع جو ہے وہ قتلہ عربی کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو مقتولین کے بارے میں اللہ نے قصاص فرض کر دیا ہے، قصاص لینا یعنی اس کے خون کا بدلہ لینا اللہ نے اس کو فرض قرار دے دیا ہے۔ قصاص کا عام جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی پھانسی چڑھا دو، یہ قصاص ہے، یہ بدلہ ہے۔ قصاص کا عام مفہوم یہی ہے کہ خون کے بدلے خون، یعنی جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ البتہ اس کے لفظی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے مماثلت کا، یعنی جس نے جو کام کیا ہے وہی کام اس کے ساتھ کیا جائے، جس نے قتل کیا ہے تو یہی مماثلت اس کے ساتھ بھی قتل کی مماثلت ہو جائے۔ اور اسی طرح قرآن حکیم میں یہ جب لفظ استعمال ہوا ہے تو کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کے نقش قدم پر چلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھیں، جب وہ حضرت موسیٰ کو پانی میں انہوں نے ڈالا تو ان کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو قالت لاختہ قصیہ، قصی کا لفظ ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کہ جہاں جہاں جائے گا اس کے پیچھے پیچھے تو چلتی چلی جا، اس کا تعاقب کرتی چلی جا کہ یہ کہاں جا کے کہاں رکتا ہے اور کون اس کو اٹھاتا ہے۔ تو کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا تعاقب کرنا، اردو میں جو ہم قصہ کہتے ہیں نا، قصہ بھی یہی ہے کہ انسان اس پوری ذات کا تعاقب کرتا ہے اور وقت کے اعتبار سے کل یہ ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا، وہ پورا تعاقب جو ہے اس قصے کا، اسی لیے اس کو قصہ کہا گیا ہے۔ تو قصاص کسی کا قاتل کا تعاقب کرنا کہ اس کو پکڑا جائے، اس تک پہنچا جائے۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے معنی کے اندر موجود ہیں۔ قصاص جو ہے صرف خون کا بدلہ، خون کا نام قصاص نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، اسی آیت میں آئیں گی۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ قاتل کو قتل کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ قاتل سے دیت لے لیں، اس سے خون بہا لیں۔ جو مقتول کے ورثاء ہے وہ اس کی جان نہ لیں بلکہ اس کو کہیں کہ آپ نے جو قتل کیا ہے تو یہ جو دیت اس کی بنتی ہے مقتول کی، آپ ہمیں ادا کر دیں۔ تو دونوں صورتوں میں قصاص لیا جاتا ہے، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ قاتل کی جان لے لی جائے یا قاتل سے مال لے لیا جائے، دونوں صورتیں ہیں۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اے ایمان والو تم پر فرض کیا ہے قصاص۔ کس پر فرض کیا ہے اللہ نے؟ جو آدمی قتل ہوا ہے، مقتول، وہ تو مر گیا، اب مقتول کے ورثاء جو ہیں ان پر اللہ نے اس کو فرض قرار نہیں دے دیا بلکہ ایمان والوں پر۔ ایمان والوں سے مراد مسلم معاشرہ، اور مسلم معاشرے کی جو بھی باغ دوڑ جس کے ہاتھ کے اندر ہوگی، یعنی ریاست اس کی رسپانسبل ہے۔ دراصل یہ حکم اللہ نے ریاست کے ذمے لگایا ہے اور مسلمان معاشرے کے ذمے لگایا ہے کہ جس انسان نے تمہارے معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کر دی، تمہارے اس خوبصورت معاشرے کے اندر جس نے انتشار پیدا کر دیا، اب پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑا جائے۔ اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے قرآن حکیم کے، اگر اس حکم کو ہم دیکھیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاتل جس کو قتل کرتا ہے مقتول کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کی طرف سے مطالبہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسے مقتول کے قاتل کو معاف کر دیا جائے؟ کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو تو اس کو پوچھنے والا پھر ریاست ہوگی، اس کو پکڑے گی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے مقتول، اس کے رشتہ دار بیچارے کمزور ہیں، غریب ہیں، اور جس نے مارا ہے وہ کوئی بڑا طاقتور ہے، غنڈہ ہے، بدماش ہے، تو لوگ قصاص کا مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ اس کی جان لو تو وہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا۔ تو اس کے خوف کی وجہ سے بھی بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات بدلے کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات ایک صورت تیسری یہ بھی بن جاتی ہے کہ جو بیچارہ قتل ہوا ہے اس کے اپنے ورثاء، اس کے اپنے رشتہ دار وہ قاتل کے ساتھ مل جاتے ہیں اپنے کسی مفاد کے لیے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ صرف وارثوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر جس شخص نے انتشار پیدا کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کو پکڑنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مقتول کے ورثاء نہ ہو تو بھی، اور ہو تو بھی، ریاست کی چھتری اوپر ہوگی، ادارے اس مقتول کے ورثاء کے ساتھ تعاون کریں گے، تو پھر قاتل کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس سے پھر لوگ نہیں گھبرائیں گے، اس لیے کہ پھر مقدمہ عدالت کے اندر حکومت کی طرف سے پیش ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر، پورے مسلم معاشرے کے افراد پر یہ لازم ہے، اور معاشرے کی جو ریاست کی ذمہ داری جس کے ہاتھ کے اندر ہے اس پر فرض ہے کہ وہ
قصاص کا معاملہ کرے۔ ہم نے تو الٹا کام شروع کر دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ریاست کی باغ دوڑ ہے اس نے قصاص لینے کی بجائے، یعنی قاتل جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرنے کی بجائے اس کو معاف کرنے کا اختیار اپنے پاس لے لیا ہے۔ صدر جو ہوتا ہے ملک کا، صدر مملکت، وہ قاتل کے آزادی کا پروانہ جو ہے وہ جاری کر دیا کرتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ جس شخص نے قتل کیا ہے، اور اس کی حکمت ابھی آگے آئے گی کہ یہ جان لینا کیوں ضروری ہے، جس نے قتل کیا اس کی جان لینا کیوں ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اے ایمان والو، تم پر یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ تم مقتول کے جو قتل ہوا ہے اس کے بارے میں قصاص لو، چاہے وہ قصاص جان کی صورت میں لینا پڑے، اور پہلا حق یہی ہے کہ اس کی جان لی جائے۔ ہاں اگر مقتول کے ورثاء کہیں کہ ہم جو ہے وہ پیسے لے کے معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں کہ چلو قتل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی جان ہم نہیں لیں گے جس نے قتل کیا ہے، تو ہم دیت لے لیتے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ کریں، دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے اس کو لازم قرار دے دیا ہے۔ قتل کے اندر اب طریقہ کیا ہوگا؟ مساوات، الحر بالحر، حر آزاد آدمی نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں، یعنی آزاد اگر قتل ہوا ہے تو قاتل جو ہے وہ آزاد آدمی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ان صورتوں کے اندر ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، یہاں پہ اللہ نے جو صورتیں بیان فرمائی ہیں، آزاد کے بدلے میں، العبد بالعبد، عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں۔ لیکن اگر عورت کو مرد نے قتل کر دیا ہو، عورت قتل ہوئی ہے، قتل کر دینے والا مرد ہے، تو اب یہ نہیں کہ عورت کے بدلے میں کرنا ہے تو اب مارنے والا بے شک مرد ہے تو عورت کو قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پہ اللہ نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کی جو سسٹم اس وقت رائی تھا۔ اگر بڑے قبیلے کا آدمی کسی دوسرے قبیلے کے آدمی کو مار دیتا تو چھوٹے قبیلے والے جب قصاص کا مطالبہ کرتے تو بڑا قبیلہ اپنا کوئی غلام ان کے حوالے کرتا کہ بھائی یہ تم اس کو قتل کر دو اگر تم نے قصاص لینا ہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مرد قتل کر دیا جاتا تو عورت پیش کر دیتے، کوئی لونڈی پیش کر دیتے کہ اس کو قتل کر دو۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں چلے گا، جس حیثیت کا آدمی قتل ہوا ہے اسی حیثیت کا آدمی قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد قتل ہوا ہے تو دوسرا قبیلہ اپنا آزاد قتل کروائے گا، اگر عورت قتل ہوئی ہے تو دوسرا قبیلہ اپنی عورت قتل کروائے گا۔ تو آزاد بدلے میں، اور اس کو اللہ نے آگے چل کے سورہ مائدہ کے اندر پھر وضاحت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی کہ یہ قصاص ہر حوالے سے ہوگا۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑنا ہی قصاص ہے، کسی نے جسم پر زخم لگایا ہے تو وہ اتنا زخم اسی انداز میں یہی اس کا قصاص ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑنا یہی، اور کسی نے قتل کیا قتل ہی اس کا قصاص ہے، یعنی جس حیثیت میں ظلم ہوا ہے اسی حیثیت میں بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ اللہ نے مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کی، یہ بات بیان کرنے یہ کہ قصاص کے اندر مساوات ہوگی، اس کے اندر بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ، طاقتور اور غیر طاقتور جو ہے وہ یہ حیثیتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل ذمہ داری حکومت کی ہے، اور اس کے اندر وجوہات بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کیوں یہ ذمہ داری صرف مقتول کے ورثاء کی نہیں بلکہ اصل ذمہ داری حکومت کی ہے، اور جو مقتول کے ورثاء ہے ان کی مرضی کیوں اللہ نے مقدم رکھی ہے، وہ چاہے تو اس کو قتل کر دیں قاتل کو، چاہے تو اس کو فدیہ لے لیں۔ اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، اگر مثال کے طور پر قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا اور اس سے خون بہا لے لیا جاتا ہے تو اس سے قاتل کے اس کے جو قریبی لوگ ہیں اس کے دلوں میں یعنی اس قبیلے میں مقتول کے ورثاء کے ساتھ ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ قتل تو اگرچہ ہوا ہے لیکن اس قتل کے بعد اب تعلقات کی بہتری کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو قتل نہیں کرتے جس نے قتل کیا بلکہ اس سے پیسے لے لیں، تو یہ ایک تعلقات کی بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، جس قبیلے کا آدمی یا جس خاندان کا آدمی قتل ہوا ہے اس کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر کا آدمی قتل ہوا تو اب ریاست جو ہے اس قاتل کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کو قتل کرے گی اگر ہم اسے تقاضا کریں گے۔ تو مقتول کے ورثاء کے لیے بھی بڑی اس کے اندر حوصلہ مندی ہے کہ اس کو جو زخم لگا ہے اس زخم کو مندمل کرنے میں، اس زخم کو ٹھیک کرنے میں وہ ریاست اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور اسی طرح مساوات جو ہے قصاص کے اندر، اللہ نے اس کو جو اس وقت ناپید تھی، جس کا تصور نہیں تھا، اللہ نے اس کو ختم کیا اور کہا کہ جو جس حیثیت کا آدمی قتل ہوگا اس کا آدمی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم آج کی دنیا کے اندر دیکھیں کہ یہ تو اس وقت بڑی چھوٹی سطح پر قصاص کے اندر گڑبڑ تھی،
کچھ قبیلوں کے درمیان میں. آج تو عالمی سطح کے اوپر یہی جاہلیت کا جو طریقہ ہے وہ رائج ہے. دنیا کے اندر 5 ملک ہیں جن کو صرف ویٹو کا حق ہے. کوئی چھوٹا ملک بڑا ملک کوئی کرے، یہ ملک حق رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں، اس کو تباہ و برباد کر دیں، اس کو ملیا میٹ کر دیں. اور کوئی چھوٹا ملک ان ملکوں کے خلاف کوئی فیصلہ عالمی عدالت کے اندر لے کے جائے تو یہ ویٹو کا حق رکھتے ہیں، عالمی عدالت کے فیصلے کا انکار کر دیں کہ بھئی ہم تمہارے فیصلے کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم دنیا کی بڑی 5 قوموں کے اندر سے ہیں. یہ عدم مساوات نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہر اس امتیاز کو ختم کیا ہے، اسلام نے ہر اس امتیاز کو ختم کیا ہے جہاں پہ انسانیت مجروح ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس وقت کی جاہلیت تھی، اور آج کی دنیا کی جاہلیت کہ آج دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ اپنے آپ کو ویٹو کا حق رکھتے ہوئے اگر کوئی ملک اس سے جرمانے کا مطالبہ کر دے، اس سے بدلے کا مطالبہ کر دے تو وہ عالمی عدالت میں ویٹو کے ذریعے اس سے انکار کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو حکم ہے قصاص کا، اللہ نے یہاں پر ایک اور وضاحت بھی کر دی. یہ یہود کے اندر اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا فرق تھا، یعنی اسرائیلی جو ہے اس کا اور غیر اسرائیلی کا فرق تھا قتل کے اندر. تو وہاں پر بھی اللہ نے وضاحت کی کہ میں نے تورات کے اندر بھی یہی بات لکھی تھی کہ اگر کسی نے قتل کیا تو جان کے بدلے جان قتل ہوگی، السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ. یہ تو کتاب کے اندر پہلے سے موجود تھے حکم. تو یہاں پہ اللہ نے دوبارہ اس کی تصحیح کی کہ انہوں نے خود کتاب کے اندر اگر تبدیلی کر دی ہے تو اصل حکم یہی تھا اور یہی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، عفیہ یہ بھی پیسو ٹینس ہے، معاف کر دیا گیا. عفو درگزر ہم کہتے ہیں، معافی کہتے ہیں اردو کے اندر. جسے معاف کر دیا جائے من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ آپ دیکھیے کہ جو قتل ہوا ہے مقتول، وہ قاتل کو کہہ رہا ہے، وہ قاتل کو بھائی کہہ رہا ہے. یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں کچھ بھی کسی بھی پیسے کے عوض میں. تو قرآن کریم نے قاتل کو دراصل یہاں پہ بھائی کے لفظ سے تعبیر کیا، اور اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ اب قتل تو اس سے ہو گیا ہے، کسی وجہ سے قتل ہو گیا ہے، لیکن اب اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا وہ دین کے اندر بھائی تو ہے، مسلمان تو ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر تم اس کو معاف کر دو، اس کا قتل، اس کا خون بہانا معاف کر دو اور اس کے بدلے میں پیسے لے لو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے. اس طریقے سے تمہارے تعلقات جو خراب ہوئے وہ دوبارہ درست ہو سکتے ہیں. فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرو، پیروی کرو دستور کے مطابق. دستور کے مطابق پیروی دونوں نے کرنی ہے، مقتول بھی اور قاتل بھی. مقتول کے جو ورثاء ہے وہ کیسے پیروی کریں گے دستور کی؟ کہ وہ جو دیت طے ہو جائے گی، جو مقدار پیسے کی طے ہو جائے گی وہ لے لیں گے اور اس کے بعد قاتل کو معاف کر دیں گے. اندر خفیہ منصوبہ بندی نہیں کریں گی کہ آج پیسے لے لو اور بعد میں 2 سال بعد 5 سال بعد اس کو ٹھکانے لگائیں گے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں یہ زیادتی کرو گے تو فی الآخرت عذاب علیم، آخرت میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا. اگر بدلہ لینا ہے تو آج ہی بدلہ لو، یہ مت کرو کہ آج پیسے لے لو اور کل جو ہے اس کی جان کے در پہ ہو جاؤ. اور اس کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو آدمی جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کے ورثاء کو دائیں بائیں سے رشتہ دار مشورہ دیتے ہیں تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ کے پیسے جو ہیں وہ لے لیے ہیں، تم نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا ہے. تو وہ جو پیسے لے چکے ہوتے ہیں اس کے باوجود پھر لوگوں کے اکسانے پر وہ اپنے والد کے قاتل کو پھر قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں، ادھر سے پھر ادھر سے قتل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل جاہلیت ہے جسے اللہ نے ختم کرنے کے لیے یہ ہدایات جو ہیں وہ نازل کی ہیں. اور اسی طرح قاتل کو کہا کہ تم دستور کے مطابق دیت دو. دیت اس کی جو مقدار تھی، ویسے اس کی کوئی مقدار طے نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کو معروف کہا ہے. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز زمانے کے اندر رائج ہو اس کو چلا دیا جائے. اس وقت تقریباً 100 اونٹ یا 1000 درہم جو تھے، 10,000 درہم، یہ اس کی مقدار جو تھی وہ تھی. ایک درہم جو ہے تقریباً 3.5 تولے چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور آج کے اعتبار سے اگر اس کو حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 36 kg چاندی بنتی ہے. ایک آدمی کے قتل کی جو دیت ہے وہ تقریباً اس کی مقدار اتنی بنتی ہے. ایک سٹینڈرڈ فقہا نے بعد میں نکالا ہے، وگرنہ اس وقت لوگ 100 اونٹ دے دیتے، بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیتے، کھجوروں کا ایک باغ یا کھجوروں کی ایک فصل جو ہے وہ دیت کے طور پہ دے دیتے. اس طرح مختلف طریقوں سے دیت ادا کی جاتی تھی. تو ایک فقہا نے اس کا سٹینڈرڈ نکالا کہ جو عرف اس وقت بنتا ہے وہ تقریباً 36 kg جو سلور ہے وہ تقریباً اس کی مقدار جو ہے وہ بنتی ہے. تو چاندی اس وقت بھی، آج بھی اور آخرت تک ایک سٹینڈرڈ رہے گا. اسی لیے
اسلام کے اندر جو نقد ہے، جو زر ہے، وہ سونا اور چاندی ہے۔ نوٹ جو ہے یہ زر نہیں ہے، نوٹ اس چاندی اور سونے کا عوض ہے، اس کا متبادل ہے۔ دراصل پیچھے اس نوٹ کے پیچھے جو مالیت سونے یا چاندی کی آپ نے خرید رکھی ہے وہ آپ کی اصل ملکیت ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیت کے معاملے میں یہ چاندی جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ رہے گا۔ البتہ عرف آپ کے خاندان میں، آپ کے ملک میں کوئی عرف چل رہا ہے کہ اتنی دیت ہوتی ہے، 1 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، جو بھی ایک عرف چل رہا ہے اس کے مطابق اگر طے ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مقتول کے ورثاء کو دستور کے مطابق دیت لینے کے لیے اللہ نے کہا کہ پھر وہاں پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ تم ایسا تقاضا کر دو کہ جو قاتل کی پہنچ سے باہر ہو، جو قاتل کے خاندان والے ادا بھی نہ کر سکیں اور عرف بھی نہ ہو، ایسی رقم کا مطالبہ یہ بھی زیادتی ہے۔ تو کہا کہ دستور کے مطابق، عرف کے مطابق جو زمانے کے اندر معروف ہے اس طریقے سے معاملہ کیا جائے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادائیگی کرے اس کی اچھے طریقے سے، اس کو ادا کر دے اچھے طریقے سے، احسان مندی کے ساتھ، کہ یہ اس نے اصل تو یہ تھا کہ قاتل قتل کیا جاتا، لیکن اس نے معاف کیا ہے مقتول نے، مقتول کے ورثاء نے، تو احسان مندی کے ساتھ کہ اس نے جان بخشی کر دی ہے پیسے لے کر، تو احسان مندی کے ساتھ ادا کی جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ دیت کی ادائیگی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور نرمی کا معاملہ ہے کہ اس نے یہ دوسرا آپشن جو ہے وہ اسے اوپن رکھا ہے، وگرنہ اصل یہی ہے کہ جس نے اللہ کی حرام کی ہوئی ایک جان کو، جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس کو قتل کر دیا، اب اللہ کے قانون کے تحت اس کو قتل کیا جائے گا جس نے اس جان کو قتل کیا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو اللہ نے ساتھ رکھا کہ اگر وہ پیسے لے کے، دیت لے کے اس کو معاف کر دیں تو یہ نرمی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، بس جو بھی زیادتی کرے اس کے بعد، اور زیادتی کی صورت میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ مقتول پیسے لے کے بعد میں قتل کر دیں، یا قاتل وقتی طور پہ کہے کہ ٹھیک ہے مجبوری یا پیسے تو دینے تو پیسے میں دے دیتا ہوں، لیکن بعد میں پھر کسی اور طریقے سے ان کو نقصان پہنچائے، یا دیت جو اس وقت مثال کے طور پہ ادا کی جاتی تھی کھجوریں یا بکریاں، تو کھجوریں ایسی دی جائیں کہ وہ کسی کام کی نہ ہوں، بکریاں بالکل مریل قسم کی، اونٹ مریل قسم کے دے دیے جائیں۔ تو اس طرح کی کسی بھی چیز کا اگر کوئی انسان اس کا شکار کرے، یعنی اس کو استعمال کرے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ نے آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں، حیاتٌ، زندگی ہے۔ اللہ نے قصاص کو زندگی کہا ہے، دراصل قصاص تو موت ہے۔ ایک آدمی نے قتل کیا، آپ اس کو قتل کر دیں تو آپ تو اس کو موت دے رہے ہیں، لیکن اللہ اسے زندگی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ نے اور اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے زمین کے اوپر کسی ایک جان کو بغیر کی وجہ کے قتل کر دیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نزدیک اس کے بندوں کی جان کا اتنا احترام ہے، اس کے بندے وہ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں، کسی بھی کو مانتے ہوں، بغیر وجہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کہتے ہیں اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس لیے جس نے قتل کیا ہے اس نے معاشرے کے اندر ایک انارکی، ایک انتشار پیدا کیا ہے۔ اب اس کو قتل کر دو تو زندگی کی ضمانت سب کو مل جائے گی، اور اگر اس کو نہیں قتل کرو گے، اس کو تحفظ دو گے، تو پھر دراصل تم نے اس پورے معاشرے کو ایک قاتل کے حوالے کر دیا ہے، جہاں قاتلوں کو آزادی ہے، جس کو چاہے مار دیں، اور مقتول بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے فکر مند ہی رہیں کہ ہم کیسے اپنی جان بچائیں۔ تو قاتل جس معاشرے کے اندر دندنانا شروع کر دیں اور مقتول پریشان ہو جائیں، ان کو اپنی جان کا تحفظ مشکل ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کا نہیں، یہ درندوں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جانوروں کا معاشرہ ہے۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے انسانوں کے معاشرے کہ جو شیر ہے وہ سب کو کھا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پہ اللہ نے ہر ایک جان کا حق رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے قاتل کو اگر پکڑ لیا جائے تو دراصل یہ مقتول کو زندگی فراہم، مقتول کے ورثاء کے جو ان کو زخم لگے ہیں اس پر مندمج، اس پر ایک مرہم رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو، اولی الالباب، عقل والے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، شاید کہ تم اس غلطی سے بچ جاؤ۔ قرآن کریم نے عقل والوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پہ، اور آج کی دنیا کے اندر یہ جو قصاص کا قانون ہے اس کے خلاف بڑی آواز اٹھائی مہاتما گاندھی نے، ٹالسٹائی نے، دوسرے مفکرین نے،
کہ جو آدمی قتل کرتا ہے دراصل یہ آدمی تو بیمار ہوتا ہے، یہ ذہنی مریض ہوتا ہے، یہ کوئی نفسیاتی پیشنٹ ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ نارمل آدمی دوسرے کو قتل نہیں کرتا۔ اس لیے جو آدمی بیمار ہو اس کو اگر آپ قتل کر دیں گے تو آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، آپ تو اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اس بیمار آدمی کا علاج یہ ہے کہ اس کی بیماری کو ختم کیا جائے، اس لیے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر دنیا کے بہت سے ملکوں نے عملاً قاتل کی جو پھانسی کی سزا تھی، قتل کی سزا تھی، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی سمجھانے کہ جس کو تم نے دلیل بنایا کہ وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیماری کے اندر فرق ہوتا ہے۔ انسان کو بعض بیماریاں ایسی لگتی ہیں کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اس بیماری کو آپ یعنی کوئی عضو انسان کا خراب ہو جائے جسم کے اندر، تو اس عضو کو اگر نہیں کاٹیں گے تو پورا جسم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس ٹانگ کے اندر اگر کینسر ہے اور اس کو نہیں کاٹیں گے آپ، پورے بدن کے اندر وہ کینسر پھیلے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹانگ کو کاٹ دیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ پھر اس عضو کا کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ڈاکو، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، اور پورے معاشرے کے اندر سر عام زنا، زبردستی لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا، انسانی جانوں کو قتل کر انسانی معاشرے کے اندر ایسی بیماریاں ہیں، اگر ان کا علاج نہیں کریں گے، اور ان کا علاج ان کا خاتمہ ہے، اگر نہیں کریں گے تو پورا معاشرہ اس بیماری کی لپیٹ کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس گندے عضو کو جو معاشرے کے اندر خرابی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے۔ ہم رحیمیت کہتے ہیں کہ جذبہ رحیمیت کے تحت، رحم کے جذبے کے تحت معاف کر دی جائے۔ اللہ سے زیادہ کون رحیم ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اگر کسی سزا کو مقرر کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی وہ سزا حکمت پر مبنی ہے کہ باقی انسانوں کی زندگی کی ضمانت اس وقت ہے جب اس غلط آدمی کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے۔ اس لیے عقل والوں اس کے اندر، اور قرآن کریم نے سزا کو نکال کا لفظ کہا ہے، نکالن۔ نکال کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی سزا جو عبرت بن جائے۔ اگر ایک قاتل کو پتہ ہو کسی معاشرے کے اندر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ قتل کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا کہ میں کیا کام کرنے لگا ہوں۔ دراصل کسی کو قتل کر کے میں اپنی جان خود ختم کر رہا ہوں، کیونکہ کل مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو آدمی قتل کرتے ہوئے سوچتا ہے، لیکن قاتل کو پتہ ہو کہ کوئی نہیں، 2-4 سال 5 سال قید گزار لوں گا، اس کے بعد صدر صاحب کو رحم آئے گا اور وہ جتنے بھی قتل کے وہ ہیں مجرم ہیں سب کو معاف کر دیں گے، تو میری معافی ہو جائے گی، یا میں پیسے دے دلا کے اپنے آپ کو معاف کر لوں گا، تو وہ ایک کو نہیں 120 آدمیوں کو قتل کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کو ختم کر دو، معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے گا، اور اس کو تحفظ دو گے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، پوری دنیا مجرمین کے ساتھ اتنا پیار اور محبت کرتی ہے، جو جرم کرنے والے ان کے ساتھ محبت ہے، قاتل کے ساتھ محبت ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، اور جس بیچارے کا قتل ہو گیا ہے، جو مقتول ہے، اس کے زخموں کا کوئی مداوع نہیں تم کرو گے۔ جو کسی عورت کی عزت کو پامال کرنے والا ہے، اس کے تم اتنے طرفدار ہو، اتنے حقدار ہو، اس کو بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے اس کی حفاظت کرو گے، اور جس بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے زخموں کا مداوع نہیں کرو گے۔ کسی کا گھر لٹ جائے، اس کے تم ہاتھ نہیں کاٹو گے کہ جس نے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی اڑا کے ختم کر دی، اس لیے کہ ہاتھ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو پورے معاشرے کے باقی سب کو سبق مل جائے گا، کوئی اس طرح کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ تو قرآن نے اس کو نکال کہا، سزا ایسی کہ عبرت بن جائے لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے سامنے اتنی سخت سزا اسی لیے رکھی کہ پھر ایسا جرم کرتے ہوئے انسان سوچیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسرا جو حکم اللہ نے ان آیات کے اندر دیا ہے وصیت کے حوالے سے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 180 نازل فرمائی ہے، اس کے الفاظ کو دیکھ لیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ دوبارہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو جائے، جب آ جائے، حضر حاضر ہونے سے جس کو ہم اردو میں حاضر ہونا کہتے ہیں، جب آ جائے، حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی پر، الموت موت، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو اس پر فرض کر دیا گیا ہے، ان ترک خیرا اگر وہ کوئی خیر چھوڑ رہا ہو، الوصیہ وصیت، وصیت فرض کر دی گئی ہے، اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہے تو موت کے وقت وہ اپنی وصیت کرے۔ یہاں پہ قرآن حکیم نے 2 شرطیں بیان کی ہیں وصیت کی،
ایک تو یہ کہ اس کی موت کے آثار ظاہر ہوں، موت قریب آ رہی ہے تو اس وقت وہ وصیت کرے، اور دوسرا کہ وہ مال چھوڑ رہا ہو۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس نے کیا وصیت کرنی ہے؟ تو یہاں پہ پہلی جو شرط ہے، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے آیت میراث جو آگے 2 پاروں کے بعد آئے گی، جہاں پہ اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے کہ باپ کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے۔ یہ اس سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ آیت جو ہے وہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں ابھی وہ احکام نہیں بیان ہوئے جو اس میں بیان ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے پہلا حکم یہ دیا، بالکل مکہ کی مدینے کی ابتدائی زندگی ہے، کہ یہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنا مال اس طرح مت کرو جس طرح ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے کہ پورا بڑا بیٹا جو ہے وہ سارے مال کا حقدار ہے۔ لڑکوں میں مال تقسیم کر دو، لڑکیوں کو محروم کر دو، یہ پورے کا پورا مال اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دو، اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو محروم کر دو۔ کسی اس طرح کے طریقے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے سٹیپ پر اللہ نے فرض کر دیا کہ تم وصیت کرو اپنے مال میں سے جب تم چھوڑ رہے ہو۔ کس کے لیے وصیت کرو؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے، اقربین یعنی رشتہ دار، بالمعروف معروف طریقے سے۔ جو عرب کا ایک عام عرف تھا، اس وقت کا عرف وہ یہ تھا کہ وہ والدین کو بھی اور اولاد کو بھی اپنی وراثت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اسی عرف کو اس وقت باقی رکھا کہ اس عرف کے مطابق اپنے والدین کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو جو ان کا حصہ تمہارے عرف میں، تمہارے رواج میں مقرر ہے، جسے قرآن نے بعد میں اس کی اصلاح کر دی اور اس کا پورا قانون دے دیا، اس سے پہلے جو تمہارا عرف چل رہا ہے، رواج چل رہا ہے، اس کے مطابق اس طریقے کے مطابق اپنے اس وصیت کو لازم اور فرض قرار دے دیا قرآن نے کہ اس طرح مت مرو، بلکہ وصیت کو لکھ کر یا اس کو بتا کر، تاکہ بعد میں تمہارے جانے کے بعد جو ہے وہ معاملہ خراب نہ ہو۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وصیت اس لیے موت کے وقت لکھنی چاہیے، اور موت کا وقت تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جو بستر مرگ پر رہتے ہیں 2 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے، اور وہ وصیت کر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے مرتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، رات کو سوئیں صبح نہیں اٹھ سکے، تو کیا وہ اپنی وصیت نہیں کریں گے؟ یہ وصیت جیسا کہ میں نے کہا کہ اس لیے تھی جب پہلے آپ اپنا مال، یعنی میراث کے قانون نہیں تھا، جب میراث کا قانون مقرر ہوا تو آپ نے وصیت کی یا نہیں کی؟ آپ کے ترکے میں سے، آپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے آپ کی اولاد کو وہ حصے مل جائیں گے، اور وصیت اگر آپ نے کرنی ہے اب تو آپ 1/3 کے اندر وصیت کر سکیں گے، باقی میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، باقی ورثاء کا مال ہے۔ اور جس کے حصے مقرر کر دیے قرآن نے، جس کو ہم وارث کہتے ہیں، تو وارث کے حق میں آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا آلریڈی حصہ مقرر ہے۔ اب اگر آپ نے اس وارث کے حق میں کوئی وصیت کرنی ہے، آپ کا کوئی بیٹا کمزور ہے، باقی بچوں سے آپ اجازت لیں گے کہ بھئی یہ میرا بیٹا کمزور ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس کو، جو آپ کو میں نے وراثت بعد میں ملنی ہے میرے مال میں سے میں کچھ حصہ اپنی زندگی میں اس کو دے کے جانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں باقیوں کی اجازت سے۔ لیکن ان کی اجازت، کوئی ایک بھی اگر راضی نہیں ہوتا بچوں میں، بیوی میں، تو پھر آپ اپنی وراثت میں سے اس کمزور بچے کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، تحفہ اور ہدیہ الگ چیز ہے، تحفہ اور ہدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو وارثوں کو 2/3 سے زیادہ، یا جو 1/3 بچتا ہے آپ کا، اس میں سے نہیں دیں گے، اور جو ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں قرآن نے، وہی حصے جو ہیں وہ آپ ان کو دیں گے۔ یہ اس سے پہلے کی آیت ہے۔ تو اس آیت میں اور بعد کے قانون میں فرق ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آئے گی سورہ نساء میں انشاءاللہ 2 پاروں کے بعد۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ کہا کہ وصیت لازمی کرو اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معروف کے طریقے کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے جسے اللہ نے پرہیزگاروں پر فرض قرار دے دیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ایک ویو جو ہے پیرلل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو تھوڑا سا میں دیکھ چکا ہوں اس پر۔ یہاں پہ جو ناروے کا قانون ہے اس کے اندر جو حصے مقرر ہیں وارثین کے، اس حوالے سے، اور اسلام کے اندر جو چیز ہمارے لیے متعین کی گئی اس حوالے سے، بیسیکلی انسان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے باقی رشتہ دار، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہوں، پوتے پوتیوں کی صورت میں ہوں، یا دادا دادی کی صورت میں، یعنی اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف، یہ اس کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں۔ اب اسلام یہ چیز متعین کرتا ہے آپ کے لیے کہ آپ بے شک آپ کی جائیداد میں سے آپ نے کسی کا حصہ لکھا یا نہیں لکھا، وہ حصے جو قرآن نے تقسیم کر دیے، اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی، وہ ان کو مل جائیں گے۔ البتہ اگر آپ ناروے کے اندر رہتے ہیں تو بہت سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے وارث کو اس طریقے سے حق نہیں ملے گا جس طرح شریعت چاہتی ہے، اس لیے اس فرق کو جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا فرق جو ناروے کے سسٹم کے اندر اور ہماری شریعت میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ
یہاں پہ مرد اور عورت کے حصے میں فرق نہیں رکھا جاتا، مرد کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا عورت کا حصہ ہے، لڑکے اور لڑکی کا حصہ برابر ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ مرد کیونکہ وہ گھر کا کفیل ہے، اس نے گھر چلانا ہے، اس لیے اس کو 2 حصے دیے جائیں گے، اور لڑکی کو یعنی بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی جائیداد ہے اور آپ کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ بعد میں صحیح تقسیم نہیں ہوگی تو اس اصول کو مد نظر رکھیے۔ دوسری چیز، اگر آپ مرد ہیں اور آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی کو جو حصہ ملتا ہے نارویجن قانون کے مطابق، اگر آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو تقریباً 1/4 چوتھا حصہ ملے گا، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ سارے بچوں کے درمیان برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، صرف آپ کی بیوی ہے، تو آدھا آپ کی بیوی کو مل جائے گا، اور باقی جو ہے آدھا آپ کے بچوں کے علاوہ جو رشتہ دار یعنی آپ کے ماں باپ یا آپ کے اور رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس چیز کا لحاظ بھی رکھنا ہے کہ ہم یعنی میں فوت ہوتا ہوں اور میرے بچے نہیں ہیں تو میری بیوی کو آدھا حصہ جو ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ میری بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے، اور باقی جو میرے رشتہ دار ہیں پھر ان کا حصہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ دوسرا فرق یہاں پہ آ جاتا ہے، اس لیے اس چیز کو بھی جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا پڑتا۔ اسی طرح سے اگر عورت فوت ہو تو نارویجن قانون کے مطابق مرد اس کی آدھی جائیداد کا مالک بن جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس میں فرق ہے۔ اگر مرد فوت ہو تو عورت کے آدھے کا مالک اس وقت بنے گا جب بچے نہ ہوں، اگر بچے ہیں تو پھر وہ مرد جو ہے وہ اس کا جو 8واں حصہ ہے وہ اس کو ملے گا، اس کا آدھا حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ یعنی عورت اگر فوت ہو تو مرد کے لیے حصہ مختلف ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ نارویجن قانون میں دونوں طرف سے عورت مرتی ہے مرد کو آدھا ملے گا، مرد مرتا ہے تو عورت کو آدھا ملے گا، دونوں طرف وہ پیرلل سیم ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ اور فرق جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور جو بڑا فرق ہے اس سسٹم میں اور ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر، جو پوتا ہے یعنی میرا بیٹا جو ہے میرے والد یعنی میں اگر فوت ہو جاؤں تو جو میرے والد کا پوتا یعنی میرا بیٹا، اب شریعت اسلامیہ میں اگر اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان کی طرف سے وراثت کا حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میری زندگی ختم ہو گئی اور میرا یہ حصہ میری اولاد کو بھی منتقل نہیں ہوگا۔ لیکن نارویجن قانون کے تحت میں اگر فوت ہوتا ہوں تو میرے والد کا حصہ جو مجھے ملنا تھا اور میرے مرنے کی وجہ سے مجھے نہیں ملا وہ میرے بچوں کو مل جائے گا، 1 ہے تو 1 کو مل جائے گا، 3 ہے تو 3 کو، 4 ہے تو 4 کو مل جائے گا، وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو پوتے کی وراثت جو ویسی ایک بڑا اعتراض ہے عقل والوں کی طرف سے قرآن حکیم کے اوپر بھی، وہ یہی ہے کہ پوتا جو زیادہ حقدار ہے اس کو اسلام وراثت سے محروم کر دیتا ہے، اس بیچارے کا تو باپ بھی نہیں ہے لیکن یتیم پوتا۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن حکیم نے پھر ان کو اس معاملے میں وصیت کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس اگر 3 کروڑ روپیہ ہے تو 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ تو تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، 1 کروڑ تمہارے پاس اللہ نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم اس یتیم پوتے کو دے دو، تو وہ یتیم پوتا تو تمہارے بیٹے سے زیادہ مالک بن جائے گا۔ تو یہ جو 1/3 اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی ایسی استثنائی صورت آ جائے، آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی ایسے کو دیکھیں کہ جس کو آپ کا وراثت کا حصہ نہیں ملے گا تو آپ اس کو وہ 1/3 جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ آپ اس 1/3 میں سے آپ کہتے ہیں کہ میری ساری اولاد ٹھیک ہے، ان کو میری ساری وراثت نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ 1/3 اللہ کے میں دے سکتے ہیں۔ آپ کی ساری ماشاءاللہ اولاد صاحب حیثیت ہے اور آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار جس کو آپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حصہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیچارہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، تو آپ اپنی وصیت میں لکھ دیں کہ میری وراثت کا 1/3 اس کو مل جائے گا، تو وہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے فرق ہے۔ البتہ ایک صورت میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ سیم ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ایک ایسا آدمی مرے جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ رشتہ دار ہیں، تو یہاں پھر ناروے کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ملکیت کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی سیم اسی طرح ہے کہ اگر ایک ایسا آدمی مرے جس کی بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہے جو اس کے وارث بن سکیں، تو پھر وہ مال بیت المال کے اندر جو ہے وہ سارا مال بیت المال کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی وصیت کو ایک مقدار میں فرض کیا ہے، 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ 3 کروڑ ہیں، 3 کروڑ میں سے 1 کروڑ وصیت کریں گے، 2 کروڑ آپ کا وارثوں کے لیے محفوظ رہے گا۔ نارویجن قانون کے اندر بھی اگر عدالت کو یہ محسوس ہو کہ آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کو وہ نہیں کرنے دیں گے، اگر آپ کر بھی گئے تو آپ کے بچے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ تھا اور ہمیں رائٹ سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ول لکھی ہے، یہ چیز لکھی ہے،
ہمیں ہمارا حق واپس دیا جائے. تو ایک حد تک وہ ول جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ ول جو ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے. ایک اور چیز جو یہاں پہ جس کا خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ناروے کے قانون کے اندر جو سسٹم ہے اس سسٹم میں اور اسلام کے سسٹم میں فرق ہے. ایک خاندانی سسٹم کے اندر یہاں پہ مرد اور عورت برابر ہیں. ہمارے ہاں عورت کو ماتحت کیا گیا، مرد کے تابع کیا گیا اس حوالے سے کہ مرد عورت کی کفالت کا ذمہ دار ہے. آپ کے گھر کے اندر بیٹی ہے اور آپ اپنی بیٹی کی کفالت نہیں کرتے، بلکہ 18 سال کی عمر میں ہونے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنا کماؤ اور اپنی ذمہ داری اٹھاؤ، تو آپ جو شریعت نے آپ پر اپنی بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ اس سے بری ذمہ ہو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہ کے مرتکب کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے سسٹم کے تحت یہ جو چیزیں بنائی ہیں وہ ٹھیک بنائی ہیں، اس لیے کہ جس طرح لڑکے کو جتنا حق ہے لڑکی کو بھی اتنا حق ہے. لیکن ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر مردوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے عورتوں کے اوپر. ماں ہے تو ماں کی کفالت بیٹے کی ذمہ داری ہے. باپ ہے کمزور ہے مجبور ہے کام نہیں کر سکتا، اب اس کو پالنا اس کی کفالت کرنا بچے کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے بیٹی جو ہے بیٹی یعنی عورت بیٹی کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، شریعت مردوں کو جو بھی اس کا قریبی رشتہ بنتا ہے اس کی ذمہ داری لگاتی ہے کہ تم نے اس کو پالنا ہے. اس لیے یہ حصوں کے اندر فرق اس لیے ہے. 2 حصے مرد کو اسی لیے دیے کہ اس لیے کہ اس کو ذمہ دار بنایا کہ وہ سارے گھر کا خرچہ اٹھائے گا. تو یہ انشاءاللہ پھر جب وصیت کے احکام آئیں، آگے میراث کے احکام آئیں گے سورہ نساء میں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی بات ہوگی. یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں پہ ناروے میں رہتے ہیں اور ہمارے ایسٹس ہیں تو ان کی تقسیم جس حد تک ممکن ہو ہم اس طرح کر کے جائیں کہ بعد میں یہ حصے کسی ایسے طریقے سے تقسیم نہ ہوں جو ہم نہیں چاہتے، جو شریعت نہیں چاہتی. اس لیے اس کو یقینی بنایا جائے اور اس کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.